سیرت کا مطالعہ کیوں اور کس طرح محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی تمام تعلیمات کی اساس کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے حصے ہیں؟ ہمارے لیے کامل نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ سیرت نبی کی متعدد خصوصیات کیا کیا ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہر انسان کامیابی کا متلاشی ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کسی ایسے راہبر کی تلاش میں رہتا ہے جو جامع اور کامل ہو۔ اس رہنما کی زندگی کے واقعات اس میں ایسی حرکت و جذبہ پیدا کریں جو اسے مشکل سے مشکل حالات میں بھی تھکنے نہ دے۔ دنیا میں ایسی بہت سی کامیاب شخصیات گزری ہیں جن کی سیرت سے ایک دنیا متاثر ہوئی۔ ان واقعات کو پڑھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا انسانی فطرت ہے۔ شاید اسی لیے اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی ایسی شخصیات کے واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں نے جب ایسی متاثر کن ہستیوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا تو بلا مبالغہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو نہ صرف تمام حالات کے حوالے سے کامل اور جامع پایا، بلکہ اس میں ایسی چاشنی و جاذبیت بھی محسوس کی کہ جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں ایک مٹھاس ہی آپ کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اسی جذبہ کے تحت اپنے احساسات کو دوسروں تک وسیع کرنے کے لیے مختلف سطح پر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورسز کروائے جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں آپ اسے المیہ کہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی لسانی تبدیلیاں کہ جس کے باعث لوگ سیرت سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات سے آگاہی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر و حضر، شب و روز کے معمولات سے واقفیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ایمان کو جلا بخشتی ہیں، دلوں کو زندگی اور روح کو تازگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے سے حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل سرشار ہو جاتا ہے، کردار کو عظمت ملتی ہے اور سوچ کو نئی جیتیں۔ مطالعہ سیرت ہماری دینی ضرورت ہے اور دنیاوی بھی۔ یہ ہمارا فرض ہے اور ہم پر قرض بھی۔ اللہ تعالیٰ علماء اسلام کو جزائے خیر دے جنہوں نے سیرت کے ہر پہلو کو خوب اجاگر کیا ہے اور اس پر لاتعداد کتب تصنیف کی ہیں۔ برصغیر کے علماء نے سیرت پر ہمہ جہت کام کیا ہے اور اسے اپنی سعادت گردانا ہے۔ سیرت نگاری کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق آسان، سادہ اور واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعارف کرایا جائے۔ سیرت کا مطالعہ کیوں اور کس طرح؟ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں۔ اس ماہ کا یہ نام ماقبل اسلام سے ہے، لیکن یہ حسن اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر اسی ماہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے لیے ایک تاریخی مہینہ ہے۔ تاریخ ہمیشہ دل کے دروازوں کو دستک دیتی ہے، اس لیے اس ماہ میں سیرت کے جلسوں، سیمیناروں اور خطبات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اخبارات و جرائد بھی سیرت کے عالیشان نمرات نکالتے ہیں اور اصحاب ذوق سیرت کے مطالعہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ سیرت محمدی کو صرف اس مہینہ یا متعین تاریخوں کے ساتھ مخصوص کر لینا سیرت کے ساتھ ناانصافی ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت عالمی اور آفاقی ہے، اور کوئی شخص ایک لمحہ بھی آپ کی مبارک تعلیمات سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس موضوع کا تو حق یہ ہے کہ اس سے ہمارا تعلق بھی ابدی اور دائمی ہو۔ زبان کے لیے اس سے زیادہ مبارک کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رہے، اور قلم کے لیے کوئی امر اس سے زیادہ باعث سعادت نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی تذکرہ نگاری کا شرف پائے۔ لیکن بہرحال اس ماہ کی مناسبت سے لوگوں میں ذوق شوق کی جو چنگاری سلگتی ہے، ضروری ہے کہ اس شعلہ محبت کو آتش بنا دیا جائے، اس کی حرارت ایمان کی سرد انگیٹھیوں کو گرما دیا جائے، اور فکر و نظر پر چھائی ہوئی خاک سر کو صاف کر دیا جائے۔ سیرت کا موضوع ایک سدا بہار ہے جس کی رعنائی اور گل فشائی نہ ختم ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ دل و دماغ کو مسخر کرنے والے خطیبوں کے لیے بھی یہی جان خطاوت ہے، نامور مصنفین کے ذوق تحقیق اور طرز نگارش کے لیے یہی اوج کمال ہے۔ اس لیے مشاعر علماء میں شاید ہی کوئی عالم ہو جس نے براہ راست یا بالواسطہ پوری سیرت یا اس کے ایک حصہ کو اپنا موضوع نہ بنایا ہو۔ شعر و سخن کے باب میں نعت ایک مستقل فن ہے جس میں ذکر یار بھی ہے اور پاکیزگی بھی۔ اس لیے سیرت کی کتابیں ہر زبان میں مل جاتی ہیں، اور اردو زبان کا دامن بھی اس نسبت سے بہت ہی مالا مال ہے۔ بڑی چھوٹی متوسط سادہ آسان ادبی حلاوت سے معمور بڑوں چھوٹوں نوجوانوں عورتوں تعلیم گاہوں کی نصابی ضرورت غالب ہر مناسبت سے سیرت نبی پر ایک ذخیرہ موجود ہے۔ پھر ہر دبستان فکر کے اہل علم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اور ہر خطیب نے بارگاہ نبوت تک محبت احترام کا نذرانہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توہین یا آپ سے بے تعلقی کفر اور ارتداد کا باعث ہے۔ یہ ایک متفقن علیہ مسئلہ ہے۔ سلف صالحین کا حال تو یہ تھا کہ وہ نہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبی مرغوبات بھی ان کو محبوب تھیں، اور کوئی شخص ان کے بارے میں ناپسندیدگی اور بے رغبتی کا اظہار کرتا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور عمل کے استہزاء کو فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے موجب کفر قرار دیا ہے۔ اس درجے کی محبت اور عظمت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ نہ کرے۔ اس لیے کہ جب تک انسان کسی کی شخصیت، اس کی پاکیزہ حیات اور اس کے کردار کی عظمت سے واقف نہ ہو، نہ اس کے دل میں حقیقی معنی میں اس شخص کی عظمت جاگزی ہو سکتی ہے، اور نہ سچی محبت پروان چڑھ سکتی ہے۔ دوسری اقوام کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ تیسرے، اسلام کی تمام تعلیمات کی اساس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور شریعت کے تمام احکام کا مدار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات والا صفات ہے۔ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، وہی رسالت نظام پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، کچھ چیزوں کو فرائض واجبات اور کچھ چیزوں کو حرام مکروہ تصور کرتے ہیں، کچھ احکام حلال اور مباحات کے قبیل سے ہیں۔ ان تمام اعتقادی اور عملی احکام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ کتاب اللہ سے مراد وہ کتاب الہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سنت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات اور معمولات سے عبارت ہے۔ غرض دین کے یہ دونوں ہی مصادر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ذات سے متعلق ہیں۔ غرض کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے مطلوبہ محبت احترام سے، اپنے دل و دماغ کو معمور رکھنے کی غرض سے، اور اعدائے اسلام کی فتنہ سمانیوں اور قلم شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ وقت کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے، جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں کو خاص کر سیرت کتابیں پڑھنی چاہیے، اور مسلم انتظامیہ کے تحت قائم تعلیم گاہوں کے ذمہ داروں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ سیرت کی کوئی مناسب کتاب ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور سیرت کا مطالعہ کس طرح کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو آپ کے فضائل و مناقب کا ہے،
یہ تو بے شمار ہیں۔ اور بقول شاعر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی حاصل یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سب سے بزرگ برتر ذات ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں سیرت کے جلسے اسی موضوع کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، مجھے اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن مطالعہ سیرت کے لیے صرف اسی ایک پہلو کو کافی سمجھنا صحیح نہیں۔ سیرت کے مطالعہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت کو اپنی عملی زندگی کے لیے آئینہ بنایا جائے اور اس کو سامنے رکھ کر انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنے اعمال و اخلاق کو سنوارے۔ عبادات اور شرعی احکام کے معاملہ میں تو ہم سنت نبوی کی طرف رجوع کرتے ہی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعی زندگی، سیاسی حکمت عملی اور دوسری اقوام کے ساتھ سلوک تعلق کے معاملہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عمل کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ ہم دیکھیں کہ کہاں مسلمانوں کے حالات مکی زندگی کیسے ہیں اور وہاں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور کہاں ہمارے حالات بدری زندگی اور صلح حدیبیہ سے پہلے کیسے ہیں اور وہاں ہمارے لیے اسوہ نبوی کیا ہے، اور کس مرحلہ پر ہمیں صلح حدیبیہ کی ضرورت ہے اور کہاں جرأت فرزانہ درکار ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنی قومی زندگی اور ملی مسائل میں ان لوگوں کی طرح جو خدا، رسول اور دین شریف پر ایمان نہیں رکھتے، صرف مادی نفع نقصان کے اعتبار سے غور کرنا اور منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر موڑ پر اسوہ حسنہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی۔ میری آپ سب سننے والوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ لوگ اسے گھر، دکان، فیکٹری، سکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسہ، ہسپتال، الغرض ہر جگہ اجتماعی انفرادی سطح پر سیرت پڑھائیں، سنیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے اور عملی طور پر ان کی سیرت اپنانے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ انتظار مت کیجیے، لوگ یہ سب سننے کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ صرف عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ سیرت نبوی کی متعدد خصوصیات ہیں جن کے مطالعہ سے نہ صرف یہ کہ تاریخی واقعات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ روح عقل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مطالعہ جہاں علماء کرام، دین کی داعیوں اور اجتماعی سماجی مصلحین کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ مشکلات و مسائل اور دکھوں اور پریشانیوں کا واحد علاج اسلام ہی ہے۔ میں سیرت نبوی کی چند خصوصیات کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ایک نبی، ایک عظیم ترین مصلح کی صحیح ترین سیرت ہے۔ یہ سیرت ہم تک اس طریقے سے پہنچی ہے جس سے اس نبی کی زندگی کے نمایاں واقعات اور اہم حالات کی سچائی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ سیرت نبی کی یہ خصوصیت شک و شبہ سے خالی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اس صفت میں کوئی نبی رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت صحیح ڈھنگ میں آج موجود نہیں، اور آپ کی سچی سیرت کا پتہ لگانے کے لیے موجودہ تورات کا سہارا بھی نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ علماء یہود نے اس میں ترمیم تبدیلی کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیرت کا حال بھی یہی ہے۔ چنانچہ جس مجموعے کو انجیل کہا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے لکھنے والوں کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور کس زمانے کی پیداوار تھے۔ یہ تو دنیا کے مختلف مذاہب کے انبیاء اور رسولوں کی سیرتوں کا حال ہے۔ رہا دوسری نظریات کے بانی اور فلسفیوں کی سیرتوں کا حال تو بس کائنوں کی من گھڑت کہانیاں اور کچھ قصے ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں، جنہیں ضد و عصبیت سے آزاد روشن عقل کبھی صحیح نہیں مان سکتی۔ غالب یہ کہ صحیح ترین سیرت اور علمی دلائل اور تواتر کی حد تک سچائی کو پہنچی زندگی بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی ہی ہے۔ دوسری خصوصیت، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کے تمام مراحل سے پوری طرح صحابہ کرام نے بیان کیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کی شادی سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک پوری زندگی سے صحابہ کرام نے آگاہ کیا۔ ہم آپ کی ولادت، بچپن، جوانی، نبوت سے پہلے کے روزگار، مکہ کے باہر اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سفر کرنا، پھر نبی بننا، غالب یہ کہ سارے کے سارے حالات اچھی طرح تفصیلات کے ساتھ بتائے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ آپ کی نجی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا،
لباس، شکل و صورت، گفتگو، خاندان کے لوگوں سے معاملہ اور برتاؤ، عبادت و نماز، دوستوں کی صحبت، معاشرت، غالب یہ کہ پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والوں کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سر مبارک اور داڑھی میں موجود سفید بالوں کی تعداد تک بیان کر ڈالی ہے۔ اس کی مثال کسی دوسرے رسول کی زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ پاک اس میں اخلاص عطا فرماتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور اسے صرف میرے والدین، خاندان، جملہ احباب، معاونین کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بناتے ہوئے توشہ آخرت کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔